إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ناظرین، میں مفتی عثمانی آپ سے مخاطب ہوں۔ 2003 میں مدرسہ حرا حضرت حافظ بشیر احمد صاحب دامہ برکاتہم کی زیر نگرانی معرض وجود میں آیا، اور الحمدللہ وہاں مسجد اور مدرسے کے ساتھ ساتھ دیگر تعلیمی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ وہ جگہ لوگوں کے لیے اور محلے والوں کے لیے اور شہر والوں کے لیے بہت تنگ ہے، تو ہمارے دلوں میں ایک امنگ اور آرزو انگڑائی لینے لگی کہ ہم اس سے بڑی جگہ خریدیں اور وہاں مسجد کو تعمیر کریں، اور ایک ایسی جگہ کو ترتیب دیں جہاں مسجد کے ساتھ مدرسے کا نظم و ضبط بھی ہو، اور جہاں دارالافتاء اور دارالتصنیف کا سلسلہ بھی ہو۔ ایک وقت تک یہ انگڑائی جنم لیتی رہی، بے چین کرتی رہی، مضطرب کرتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ المراد کی جو فیکٹری تھی ڈیوزبری اسٹینکلف میں، وہاں سے کئی بارہا مرتبہ گزر ہوا، اور ہمیشہ اس فیکٹری اور جگہ کو دیکھ کر یہ تمنا پیدا ہوتی اور یہ دعا نکلتی دل سے کہ اللہ اس جگہ کو ہمارا مقدر بنا دے، اور ہم اس جگہ کو مسجد اور مدرسے کے لیے مسجد اور مدرسے میں اس کو تبدیل کریں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہماری تمناؤں کو شرمندہ تعبیر کیا، ہماری خواب کو شرمندہ تعبیر کرتے ہوئے 2016 میں ہمیں یہ جگہ اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائی۔ ہمیں تصور بھی نہیں تھا، جب ہم بات چیت کرنے کے لیے اس جگہ کے لیے گئے تو ہمارے پاس وہ دنیا کے مینز نہیں تھے، یعنی ہمارے پاس بلڈنگ کو خریدنے کے لیے اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ ہم براہ راست بات کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا فرمائی، اور انہوں نے اس جگہ کو یعنی فیکٹری کو، جو بہت بڑی قیمت تھی اس کی، انہوں نے کم قیمت پر مسجد کے لیے وہ جگہ دی۔ پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ یہ جگہ ایک فیکٹری تھی جس میں بہت زیادہ گن تھا، پینٹ تھا، وال پیپرز تھے، جو کہ سٹوریج کے لیے اس جگہ کو استعمال کیا جاتا تھا، اور بہت بڑی جگہ تھی جو کہ آپ تصاویر کے اندر دیکھیں گے بھی، اور جب آپ وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی جگہ تھی۔ اور اتنی بڑی جگہ کو پینٹ کے ڈبوں سے خالی کرنا، اور جو چھت تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا، اور اس کا جتنا بھی وہ جتنی بھی ٹائلز تھیں وہ زمین پر تھیں، ان کو ریموو کرنا اور صاف کرنا تعمیراتی کام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پوری جگہ کو ان تمام چیزوں سے صاف کیا گیا۔ پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ جو اوپر والا ہال ہے اس کا جو چھت تھا وہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا، بالکل خستہ حال تھا۔ حالت یہ تھی کہ
جب ہم اوپر جاتے تو اوپر والے حال سے آسمان نظر آتا تھا. ہمیں ناتجربہ کاری کی وجہ سے یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کام کہاں سے شروع کریں، دائیں سے شروع کریں یا بائیں سے شروع کریں، یا ہم سب سے پہلے چھت کا کام کروائیں. تو الحمدللہ وقتاً فوقتاً جو ساتھیوں سے مشورہ ہوتا رہا اور ان کی رہنمائی میں ہم نے اس کام کو جو ہے وہ شروع کیا اللہ کا نام لے کر. یہ ہمارا یہ سفر مدرسہ حرا کی نئی بلڈنگ کی تعمیراتی کام کا جو سفر تھا وہ 2016 میں شروع ہوا، اور نشیب و فراز سے یہ سفر ہوتا ہوا بالآخر 2021 کے اس سال کے رمضان مبارک کے پہلی تاریخ کو یہ کام مکمل ہوا. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس تکمیل کے بعد اس بلڈنگ میں داخل ہونے کے قابل ہوئے، اور الحمدللہ رمضان مبارک کی تراویح بھی اس سال اس نئی بلڈنگ کے اندر ہم نے ادا کی. 5 وقت کی نمازیں بھی شروع ہو چکی ہیں. جمعہ اور عیدین کا سلسلہ بھی یہاں ہوگا، اور مزید مدرسے کی جتنے بھی تعلیماتی سرگرمیاں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بعد اسی بلڈنگ کے اندر سر انجام دی جائیں گی. میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سفر نشیب و فراز، اتاؤ چڑھاؤ سے بھرا ہوا تھا، جس میں کئی قسم کی مشکلات تھیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے اللہ رب العزت نے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا. جہاں ہمارے لوکل حضرات کا یعنی باٹی اور ڈیوزبری کے بہن بھائیوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہا، وہاں برطانیہ کے دوسرے شہر سے بھی بہت سارے مرد حضرات نے اور خواتین نے بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالا. اور یہی نہیں بلکہ برطانیہ سے باہر دوسرے ممالک سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس مسجد کے اندر حصہ ڈالا ہے. اور میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے، بلکہ میں اس کو ریفریز کرتے ہوئے یوں کہتا ہوں، وہ لوگ جو اس تعمیراتی کام میں ہمارے ساتھی تھے اور اس سفر میں ہمارے ساتھ تھے ماضی میں، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ان کا دیا ہوا مال اللہ کے گھر میں لگ چکا ہے. آج اگر وہ زندہ ہوتے اور اپنے مال کو اس طرح لگتے ہوئے دیکھتے تو وہ انتہائی خوش ہوتے. میں ان تمام حضرات کا جو اس شہر سے تعلق رکھتی ہوں، جنہوں نے اس مسجد کے لیے اپنی جانی مالی تعاون پیش کیا، اخلاقی تعاون پیش کیا، خواہ وہ اس شہر ڈیوزبری یا باٹلے سے ہوں یا وہ برطانیہ کے کسی شہر سے ہوں، خواہ وہ دنیا کے کسی ملک سے ہوں، میں ان تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے اس تعمیراتی کام میں وہ ہمارے ساتھی بنے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے اس جگہ کو اور ان کے دیے ہوئے مال کو ان سب کے لیے جنت میں دخول کا سبب بنائے. اور وہ لوگ جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جنہوں نے اس تعمیراتی کام میں بہت بڑا حصہ ڈالا ہے، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں جمع فرمائے. اور میں یہ بات تھوڑی سی مزید وضاحت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بانی مدرسہ حرا والد محترم حضرت حافظ بشیر احمد صاحب دام برکاتہم، جن کی نگرانی میں یہ کام ہوا،
ایک وہ وقت آیا تھا کہ جب ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں تھا کہ ہم بلڈرز خریدتے، انہیں ہائر کرتے، انہیں مزدوری دیتے، تو حضرت والد محترم حضرت حافظ بشیر احمد صاحب دام برکاتہم نے مزدوری کا کام خود اپنے سر لیا اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے حضرت مولانا ابو ذر سلمہ اللہ کو بھی ساتھ لگایا، اور ہزاروں گھنٹوں کی محنت سے اور دن رات کی تگ و دو سے یہ ایک شاہکار معرض وجود میں آیا ہے۔ میں حضرت والد گرامی کا مشکور ہوں، حضرت مولانا ابو ذر سلمہ اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں، ان کے رفقاء کا مشکور ہوں، جنہوں نے دن رات کی محنت سے اس خوبصورت اور حسین ترین شاہکار کو تیار کیا ہے، جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں خواتین کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ رب العزت اس جگہ کو ہم سب کے لیے، پورے عالم کے لیے، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، ہماری آل اولاد کے لیے، میری زوجہ کے لیے، میرے والدین کے لیے، اور تمام عالم اسلام کے لیے، اور اس شہر میں بسنے والی جو باسی ہیں، ہم سب کے لیے اسے ہدایت کا گہوارہ بنائی، اور ہماری نسلوں کے لیے اسے ہدایت کے لیے، ہدایت کا نور کا سبب بنائے، اور ہم سب کو کے لیے اسے جنت الفردوس میں دخول کا سبب بنائے۔ اس مدرسے پر تقریباً 1 لاکھ سے اوپر قرضہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ اپنی سکرین پر مسجد اور مدرسے کا اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ آپ حضرات سے بھرپور تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ اس میں قرضہ حسنہ بھی ہے، اور اس میں اس بلڈنگ کی جو باقی رقم ہے وہ بھی ہم نے ادا کرنی ہے، تو اس لیے تمام حضرات سے بھرپور تعاون کی اپیل کی جاتی ہے، تمام بہنوں سے، سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، جہاں جہاں تک میری یہ آواز پہنچے، آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو جتنا زیادہ شیئر کر سکیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ مسجد پر جتنا بھی قرضہ ہے تو وہ بروقت ادا ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ اپنی سکرین پر مدرسہ حرا کی پرانی تصاویر اور ویڈیوز بھی دیکھیں گے، اور آپ اس سے اندازہ یہ لگا سکیں گے کہ یہ کتنا بڑا چیلنج تھا اس کو ایک مسجد کے اندر کنورٹ کرنا اور ایک عمارت کے اندر کنورٹ کرنا، چونکہ یہ فیکٹری تھی اور اس میں بہت بڑا کام تھا۔ ابھی آپ اپنی سکرین پر ان تصاویر اور ویڈیوز کو ملاحظہ کریں، اور اس کے بعد آپ نئے مدرسے کی ویڈیوز بھی دیکھیں گے اور کمپیئر کر سکیں گے کہ یہ کتنا بڑا تعمیراتی کام تھا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں مسجد الحرا، مسجد و مدرسہ الحرا اسٹین کلف ڈیوزبری کی نئی عمارت کے اندر موجود ہوں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھ جیسے اجہل، گناہگار، ناتواں، ضعیف انسان کو اپنے گھر کی تعمیر اور خدمت کے لیے بھی قبول کیا، جس پر میں اپنے رب کا جتنا بھی شکریہ ادا کر سکوں اتنا بھی کم ہے۔ میں الحمدللہ دل خوشی سے معمور ہے، دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں۔ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے کہ مسجد الحرا کا جو سٹیل کا کام تھا الحمدللہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے سٹیل نظر آ رہا ہے، اور الحمدللہ یہ اوپر والا حصہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہاں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑا کام تھا۔ اب اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ چھت کو کمپلیٹ کیا جائے۔ میں آپ کو چھت کی طرف کیمرہ کرتا ہوں، آپ دیکھ سکیں گے کہ آسمان نظر آ رہا ہے۔
اس کام کے لیے ہمیں تقریباً فی سلیٹ جو ہے وہ 6000 سلیٹیں چاہیے، اور ایچ سلیٹ جو ہے ایک سلیٹ 5 پاؤنڈ کی ہے۔ اور میں تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آگے بھی ریکویسٹ کی تھی، ابھی بھی کر رہا ہوں کہ تمام ساتھی جو ہیں وہ دل کھول کر تعاون کریں۔ اور یہ جو ٹوسز وغیرہ ہیں، یہ ان کو کیڑا لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ تو اس نظریے کے ساتھ اللہ کے گھر میں تعاون فرمائیں کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں مدرسہ الحراء اسٹینکلی ڈیوزبری کی نئی عمارت کے اندر کھڑا ہوں۔ الحمدللہ یہ محراب کا کام اپنی آن و شان کے ساتھ جاری ہے۔ جب ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو بھیجی تھی، اس کے اندر حضرت مولانا عبدالرشید ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ اس وقت وہ اینٹ رکھ رہے تھے، اور الحمدللہ ابھی دیکھیے کہ محراب اپنی خوبصورتی دکھا رہا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس محراب کی تکمیل اور اس کے اندر جتنا بھی کام ہونے والا ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اور اس محراب کو حق و صداقت کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کی مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ کا بھائی مفتی عثمانی مدرسہ الحراء اسٹینکلیف سے آپ سے مخاطب تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے مدرسہ الحراء کا، کافی عرصہ ماشاءاللہ پہلے پڑھتا تھا، محسن ان کا نام ہے۔ تو یہ انہوں نے آج ہمیں فون کیا ہے کہ میں محراب کی اینٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو محراب جو ہے وہ تو کافی اوپر جا چکا ہے، تو مجھے جو ہے وہ اینٹ جو ہے وہ رکھائی جائے۔ تو آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہے محسن، اور بڑے شوق کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ کافی ہمارے ساتھ یہاں پڑھتے رہے اور بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو ابھی جو ہے یہ ہم یہ اینٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دیں گے، اور یہ انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ اینٹ کے محراب کے اندر رکھیں گے۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ ابھی اینٹ یہاں رکھی ہے، اور محسن ماشاءاللہ he got the swab of placing the brick inshallah. May Allah reward you in this world and hereafter inshallah. اور تمام لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھیں وہ اس بچے کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ پاک اس کو جو ہے وہ صحت و عافیت دے اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور رمضان مبارک کے مبارک گھڑیوں کے اندر ہم سب کو جو ہے وہ یاد فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے دوسرے جو بچے تھے ہمارے مدرسے کے، ان کی بھی تمنا یہ تھی کہ اس جگہ پہ آئیں، تو الحمدللہ یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہر بچہ جو ہے وہ سارے موجود الحمدللہ یہ اس کے کلاس کے اندر پڑھتے رہے تھے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوئے۔ تو تمام ساتھیوں سے دعاؤں کی اپیل بھی کی جاتی ہے اور تعاون کی بھی اپیل کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ باہر کا ویو ہے، یہ ہماری الحراء کا لوگو ہے مدرسے کا، یہ مین ہماری انٹرنس ہے، اور یہ ہمارا غسل خانہ ہے، میت خانہ ہے، اس کے ساتھ یہ رستہ ہے کہ جو اندر وضو خانے کو جاتا ہے، اور یہ وضو خانے کا دل فریب منظر دیکھیے، ٹائلز وغیرہ کا کام دیکھیے کتنا خوبصورتی سے یہ کام ہوا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ بر وقت وضو کر سکتے ہیں اس میں۔ یہ ہمارا غسل خانہ ہے مدرسے کے اندر، جہاں میت کو جو ہے وہ غسل دیا جائے گا، اور فیونرل کی جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ ہوں گی۔ اور یہ جب ہم مین انٹرنس سے اندر آتے ہیں تو یہ رستہ ہے کہ جو جماعت خانے میں اندر جاتا ہے، وہ سامنے جو سیڑھیاں نظر آتی ہیں یہ اوپر والے ہال کی طرف جاتی ہیں۔ یہ ابھی ہم اندر کی طرف داخل ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جماعت خانے کا حصہ ہے، یہاں لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اگر کسی نے بات چیت کرنی ہو تو کر سکتے ہیں۔ یہ فریم کا اگلے والا حصہ ہے، جماعت خانہ ہے کہ جہاں لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ اور عید یہاں ہوتی ہے۔ اور یہ ہال کا خوبصورت منظر دیکھیے، پرانی ویڈیوز
آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ہمارے دوست ہیں حافظ ندیم صاحب، انہوں نے یہ بڑا خوبصورت محراب کے اندر کام کروایا ہے، اور یہ دعاؤں کا ایک پوسٹر ہے جو کونے میں لگا ہے، اور یہ فائر ڈورز ہیں۔ یہ اللہ اور محمد کا جو انہوں نے ایک لائٹنگ کا جو کام کروایا ہے بڑا خوبصورت ہے، اور بڑا دل فریب ایک منظر ہے جب وہ لائٹنگ ہوتی ہے اس میں۔ اور یہ حافظ ندیم صاحب نے بڑے شوق سے یہ جو ہے نا یہ کام کروایا ہے اس کا لائٹنگ کا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس کام کو کروایا۔ اور ابھی ہم اوپر کی طرف جائیں گے، یہ سیڑھیاں ہیں، اور یہ سیڑھیاں جب ہم مین انٹرنس سے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ رستہ ہے جو ہمیں اوپر کی طرف لیڈ کرتا ہے، اور اس رستے سے ہوتے ہوئے ہم اوپر والے ہال کی طرف جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ اور یہ ہمارا جب ہم ہال سیڑھیوں سے اوپر آتے ہیں کہ تو یہ ہمارا راہداری ہے، اور یہاں یہ مین ہال ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں محراب ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے۔ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر جو شروع میں آپ سے بیان کیا تھا، یہ وہ چھت تھا یہ چھت بلڈنگ کے اندر موجود نہیں تھا، اور یہ کلاس رومز ہیں Q1 Q2، اور اس رستے سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ راہداری ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی ایک رستہ ہے کہ جب آپ نیچے سے اوپر آتے ہیں تو آپ راہداری کے اندر آتے ہیں، ایک کوریڈور بنی ہوئی ہے، اور یہ ایک بڑا ہال ہے، بڑے ہال کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہال ہے۔ اس کے ذریعے بھی آپ کلاس روم سے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ R2 کی کلاس روم ہے، جو بچے تعلیمی سرگرمیوں کے اندر جو ہے وہ شریک ہوں گے، یہ ان کی کلاس رومز ہیں۔ اور یہ Q2 ہے، یہ آپ کلاس روم دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اور اسی راہداری سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو ایک اور کلاس روم آتی ہے، اور یہ ایک ویو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ راہداری کا ہے، اور یہ جو بچوں کی ٹوائلٹس وغیرہ ہیں تو یہ اس کا بیرونی منظر ہے، اور یہ اس کا اندرونی منظر ہے۔ اور جب ہم ٹوائلٹ سے باہر نکلتے ہیں راہداری سے تو اس کا دوسرا ایک رستہ نیچے جانے کے لیے ہے کہ یہ اس رستے سے ہم نیچے اترتے ہیں، اور یہ سامنے الہرا کا جو بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے دروازہ ہے، اور اس دروازے سے ہم باہر نکلتے ہیں۔ یہ خواتین کی ٹوائلٹ ہے، جو خواتین اوپر ہوں تو ان کا رستہ بالکل علیحدہ ہے۔ وہ جو آپ کو دروازہ نظر آیا تھا، میں نے بتایا تھا الہرا والا، وہ عورتوں کی انٹرنس ہے، تو وہ مردوں سے بالکل جدا ہے۔ یہ خواتین کا، لیڈیز کا، اور یہ دارالافتاء ہے، مدرسے کا آفس ہے، اور اس میں فتویٰ وغیرہ کا جو کام کیا جاتا ہے تو اسی جگہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ مدرسے کا آفس بھی ہے اور دارالافتاء بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہ باہر کا منظر ہے۔ مولانا ابو ذر ابھی نکل رہے ہیں باہر مین انٹرنس سے، تو یہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں، اور یہ اوپر کا منظر ہے، اور آپ چھت کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں، کس طرح چھت کا بہترین طریقے سے جو ہے وہ کام کیا گیا ہے۔ اور خرم بھائی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ترتیب دیا اس ویڈیو کو، اور ڈرون کے ذریعے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پوری ویڈیو کو جو ہے وہ ترتیب دیا۔ اللہ ان کو بہت ساری جزائے خیر عطا فرمائی۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا۔